10 محرم کی، جس میں تعزیہ نکالا جاتا ہے، ڈھول تماشے بجائے جاتے ہیں اور معلوم کیا کیا خرافات ہوتی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس 10 محرم کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اصلاً 10 محرم کی عظمت اس وجہ سے ہے، 10 محرم کے موقع پر یہ سارے کام شروع کیے جاتے ہیں، جو روزہ رکھا جاتا ہے اور جو عبادت کی جاتی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ میرے بھائیوں، اسے ہمیں اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ 10 محرم کی اہمیت اس وقت سے ہے جب سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور فرعون کو ہلاک فرمایا۔ اس کے بعد سے یہودیوں نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھنا شروع کیا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے تو آپ نے دیکھا کہ 10 محرم کو یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی آپ جو روزہ رکھتے ہیں تو یہ کس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ یہی وہ دن تھا 10 محرم کا جس دن اللہ نے فرعون کو ہلاک کیا اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ اس کے شکرانے کے طور پر ہم لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں تو ہم اس دن روزہ رکھیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے 10 محرم کو روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ 10 محرم کو روزہ رکھو، اور رمضان کا جو مہینہ ہے اس روزے کے فرض ہونے سے پہلے مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں پر 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کا مہینہ آ گیا اور رمضان کی فرضیت جو ہے نازل ہو گئی، پھر اللہ کے رسول نے اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا اور رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا۔ لیکن اس کا جو اجر و ثواب ہے، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ آج بھی باقی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جو عاشورہ کا روزہ رکھے اس کے سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بھی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو 10 محرم کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کی وجہ یہ ہم غلط فہمی کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ اس کی اصل فضیلت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے۔ پھر آخری زمانے میں اللہ کے رسول نے جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے فرمایا کہ جو ہے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں اس 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور رکھوں گا تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہونے پائے۔ یہاں بھی ایک غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے عبادتوں کے اندر، نماز روزوں کے اندر یہودیوں کی مشابہت گوارا نہیں فرمائی۔ اسلام ایسا الگ مذہب ہے کہ کسی اور مذہب کے ساتھ میل جول، کسی اور مذہب کی طرح عبادت، کسی اور مذہب کی طرح اپنا طریقہ اختیار کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں فرمایا۔ تو دوسرے کاموں میں، اپنے لباس میں، اپنے اٹھنے اور بیٹھنے میں، اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اپنے سونے اور جاگنے میں اور اپنے تمام تہذیب کے اندر کسی اور قوم کی مشابہت اختیار کرنا، کسی اور کا طریقہ اختیار کرنا، کسی اور کے راستے پر چلنا، یہ کسی طرح ہمارے اوقات میں جائز نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہی 10 محرم ہے جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وہ دلدوز واقعہ پیش آیا، دردناک واقعہ پیش آیا جو شاید اسلام کی تاریخ میں کبھی پیش نہیں آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو واقعہ پیش آیا اور آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ منورہ سے اور اس کے بعد مکہ مکرمہ سے یزید سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے اور یزید کے خلاف انہوں نے خروج کیا، اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ سمجھنے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اسلامی حکومت کا نظام، خلافت اسلامیہ کا نظام جو حضور پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، جس راستے پر حضرت ابوبکر صدیق چلے، جو طریقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، جو طریقہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، جو طریقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے
اختیار فرمایا کہ اپنے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو، اپنی خاندان کے کسی فرد کو انہوں نے حاکم نہیں بنایا، انہوں نے خلافت نہیں دی، بلکہ انہوں نے لوگوں کی رائے پر چھوڑ دیا کہ مسلمان جس کو پسند کریں اور جو ان میں زیادہ دیندار ہو، زیادہ تقوی والا ہو، زیادہ پرہیزگار ہو، زیادہ انصاف کرنے والا ہو، مسلمان اس کو اپنا خلیفہ بنا دے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یزید، جس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد نامزد کر دیا تھا، یزید جو صحیح آدمی نہیں تھا، جو شکاری تھا، جو نمازیں چھوڑنے والا تھا، جس کے اندر فسق و فجور کی چیزیں پائی جاتی تھیں اور گناہ کے کام کیا کرتا تھا، وہ حضرت حسین نے دیکھا کہ خلافت کی کرسی پر ایک ایسا شخص بیٹھا دیا گیا۔ حضرت حسین کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، ان کے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ میں بیٹھا رہوں اور میرے سامنے ہمارے نبی کی سنت بدلی جائے، ہمارے نبی کا طریقہ بدلا جائے، وہ طریقہ جو حضور نے قائم کیا تھا، خلفائے راشدین نے قائم کیا تھا، اس طریقے کے اندر تبدیلی آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی قیمت پر اس کو گوارا نہیں کیا۔ حضرت حسین نکل پڑے مکہ مکرمہ سے اور اپنے پورے خاندان کے لوگوں کو لے کر کے نکل پڑے اور کربلا کے میدان میں جا کر کے انہوں نے اپنی گردن کٹا دی اور اپنے پورے خاندان کے مردوں کی گردن کٹا دی، لیکن غلط کام کو، غلط طریقے کو اور غلط چیز کو انہوں نے برداشت نہیں کیا، نہ غلط کام کے سامنے جھکنا برداشت کیا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل پیغام ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں اپنے نبی سے محبت ہے، اے مسلمانوں تمہیں اگر خلفائے راشدین سے محبت ہے، اے مسلمانوں اگر تمہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، تو ان کا پیغام یہ ہے کہ اگر تم حقیقی مسلمان ہو تو تم اپنے سامنے کسی غلط کام کو برداشت نہ کرو، کسی گناہ کے کام کو برداشت نہ کرو، غلط طریقے کو نہ برداشت کرو، جہاں پر حضور پاک علیہ السلام کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اسلام کے کسی حکم کو توڑا جا رہا ہو، فرائض چھوڑے جا رہے ہوں، تو حضرت حسین کا پیغام یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم سینہ سپر ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت حسین کا پیغام یہ نہیں ہے کہ تم ڈھول بجاؤ، تم تازے بجاؤ، تم تازیاں نکالو، تم جو ہے کالے کپڑے پہنو، تم جو ہے ماتم کرو اور اپنے سینے کو پیٹو۔ حضرت حسین کا پیغام ہرگز نہیں ہے، حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ ہرگز نہیں ہے، یہ طریقہ وہ ہے جو 350 سال کے بعد ایران سے جو ہے جاری ہوا۔ یہ اسلام کا طریقہ، مسلمانوں کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، اہل بیت کا طریقہ ہرگز نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کیا کہتے ہیں، جو اپنے گالوں کو مارے، جو اپنے کپڑوں کو چیرے، جو اپنے سینوں کو چاک کرے اور جو جاہلیت کے طریقے کو اختیار کرے، اس کا ہمارے دین سے اور ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے طرز زندگی پر غور کریں۔ آج جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو آج ہمارے گھروں کے مرد، ہمارے گھروں کی عورتیں کیسے تماشے ہوتے ہیں، اور ابھی جو تعزیہ نکلیں گے اس میں جہاں ہمارے مرد ہوں گے انہیں کے ساتھ ہماری عورتیں بھی ہوں گی، ہماری بہن بیٹیاں بھی ہوں گی۔ کہاں چلی جاتی ہماری غیرت، کہاں چلی جاتی ہماری شرف، کہاں چلی جاتی ہماری حمیت؟ کیا یہ جائز ہے؟ کون سا دین ہے جو ہمیں یہ طریقہ سکھلاتا ہے؟ کون سا دین ہے جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں بھی نکلے، ہمارے مرد بھی نکلے؟ میرے بھائیوں کان کھول کر کے سن لیجیے کہ یہ طریقہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ بے پردگی اور بے حیائی اور بے غیرتی کی بات ہے۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کا بالکل طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ ہم اس سے پرہیز کریں، نہ ہم خود اس کے اندر شریک ہوں، نہ اپنے گھروں کی بہن بیٹیوں کو قطعاً اس کے اندر شریک ہونے دیں، ورنہ ہم گنہگار ہوں گے۔ اور اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے، اسلام کا طریقہ یہ ہے جو حضور پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، وہ یہ کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھو، اور اس کے ساتھ یہ بتایا کہ عاشورہ کے ساتھ تم ایک دن اور ملا لو، چاہے 10ویں محرم کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لو، چاہے 9ویں کا روزہ رکھ لو، تو یہ مستحب ہے۔ اور اگر نہیں رکھتے ہو
तो कोई गुनाह की बात नहीं है, रखोगे तो सवाब की बात है। इसके अलावा जितने भी तरीके हैं, ताजिया निकालना, मातम करना, ढोल ताशे बजाना और काले कपड़े पहनना, ये मेरे भाइयों अतान इस्लाम का तरीका नहीं है, ये सरासर नाजायज है, गुनाह का काम है और ये दीन के सरासर खिलाफ है। हमें पूरी तरीके पर खुद भी बचना चाहिए, अपने बच्चों को भी बचाना चाहिए और अपनी औरतों को कतल की इजाजत देना चाहिए। कोई इंसान बेगैरत है, कोई बाप बेगैरत है, कोई भाई बेगैरत है जो अपनी बहन को और अपनी बेटियों को ऐसे मंचों में जाने की इजाजत देता है। कतल इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। सहाबा को गालियां देते हैं, जो हजरत उमर को गालियां देते हैं, हजरत उमर को गालियां देते हैं, हजरत आयशा को गालियां देते हैं, हजरत हफ्सा को गालियां देते हैं और वे कहते हैं कि हुजूर के इंतकाल के बाद सिवाय अहले बैत के सारे सहाबा ने दीन छोड़ दिया था, सारे सहाबा मुर्तद हो गए थे। नाउज़ बिल्लाह, ये उन शियों का तरीका है, इस्लाम का तरीका नहीं है। हम उनके तरीके पर चलें जो सहाबा को गालियां दें, जो खुलफाए राशिदीन को गालियां दें, जो उम्महातुल मोमिनीन को गालियां दें, हम उनके तरीके पर चलें, हम उनके जो है जलसों में, उनके जुलूसों में और उनके जो है चीजों में हम शरीक हो। मेरे भाइयों, हमें और आपको सोचना चाहिए हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। हम सोचते नहीं, बस बातों की तरह हमने भीड़ देखी और हम भीड़ में जाकर के शरीक हो गए। गुनाह का काम है, सवाब का काम है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं होता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने अक्ल दी है, दिमाग दिया है, कुरान और हदीस दिया है। हम सही बात को मालूम करें और सही बात को मालूम करके उस तरीके पर चलने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।